الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے نفلی، ممنوع اور قضا روزے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ 5 ارکان میں ایک اہم رکن روزہ ہے۔ رمضان کا روزہ 1 مہینے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کے لیے کچھ ایسے روزے ہیں کہ اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو چلا جاتا ہے، لیکن روزے کا مہینہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو اور بھی روزہ رکھنے پر ابھارا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند مہینوں میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر ہم نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سے ہم قریب ہو رہے ہیں، دلیل ہے اس بات کی کہ ہم رمضان کے روزے رکھنے میں پکے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نیکی پر نیکی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور نیکی کے قبول ہونے کا سب سے عام ذریعہ یہ ہے کہ آدمی نیکی کے بعد نیکی کرتا چلا جائے۔ تو میں چند باتیں نفلی روزے کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں جس میں ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، گویا کہ وہ زمانے کا روزہ رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1164۔ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ یہ زمانے کا روزہ ہے۔ تو 6 روزے کی بڑی فضیلت ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نفلی ایک روزہ ہے عرفہ کے دن کا روزہ۔ کن کے لیے؟ جو حاجی نہیں ہیں، کہ ہم 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھیں۔ اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1162۔ وصیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ عرفہ کے دن کے روزے کا ثواب میں اللہ کے اوپر امید رکھتا ہوں پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عرفہ کے دن اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں 2 سال کا ثواب ملے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ اسی طرح ایک نفلی روزہ ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1162۔ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ اور عاشورہ کے دن کے روزے کا ثواب اللہ کے اوپر میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، چھوٹے چھوٹے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 1 دن روزہ رکھنا ہے اور پچھلے 1 سال کا ثواب پانا ہے۔ اور عرفہ کے روزے میں 1 دن روزہ رکھنا ہے اور 2 سال کا ثواب ملے گا۔ اور 6 روزے شوال کے رکھنے میں کتنا بڑا ثواب ہے، زمانے کا ثواب ہے۔ محرم کے دن ہم اور آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ محرم کی مناسبت سے ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے۔ ہم اور آپ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1136۔
من اصبح صائما فلیتم صومہ ومن اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو مدینہ کے ارد گرد گاؤں میں لوگوں کو بھیجا کہ وہ یہ کہے اگر کوئی آدمی اس تاریخ کو روزے سے ہے وہ روزہ رکھے، اور اگر اس تاریخ کو روزے سے نہیں ہے وہ ویسے ہی بھوکا رہے۔ پتہ چلا کہ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھارا کرتے تھے۔ مناسبت ہے ایک، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 69 باب الصوم یوم عاشوراء حدیث نمبر 2004۔ نبی نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کو روزہ رکھے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا ما ھذا، یہ دن کیا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ بڑا عظیم دن ہے، یہ وہی دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا احق بموسیٰ منکم، میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں۔ فصامہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہودی لوگ اور نصرانی لوگ اس دن کو تعظیم کے طور پر مناتے ہیں، وہ لوگ اس دن کی عزت کرتے ہیں، عید کے طور پر مناتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1134، یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے کہ یہودی اور نصرانی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آئندہ سال اگر ہوگا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب آئندہ سال آیا توفی رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، زندہ نہیں تھے۔ حدیث کا نمبر یہی ہے لیکن جملے الگ ہیں۔ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال تک باقی رہا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو پتہ چلا لوگوں کو محرم کی مناسبت سے 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں روزے کا اہتمام کر لے تو زیادہ اہم ہے۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 9، 10 کا اہتمام نہ کر سکا تو 10، 11 کا اہتمام کر لے، لیکن جس حدیث سے وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھے، تو وہ سنن الکبریٰ بہقی کی حدیث ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک دن پہلے والی حدیث صحیح ہے کہ 10ویں محرم سے پہلے 9ویں محرم کو روزہ رکھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ نبی نے کہا کہ میں آئندہ سال اگر باقی رہوں گا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی طرح نفلی روزے میں ایک اہم روزہ یہ ہے کہ ہر عربی مہینے کے 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جائیں۔ ہر عربی مہینے کی 13ویں تاریخ کو، 14ویں تاریخ کو اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے جائیں، جس کو عربی زبان میں ایام بیس کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ابھارا ہے، سنن صحیح کتاب الصیام کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2410، شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر کے مہینے کا روزہ اور ہر مہینے کا 3 روزہ، یعنی 13ویں تاریخ کا روزہ، 14ویں تاریخ کا روزہ، 15ویں تاریخ کا روزہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ صوم الدہر، یہ زمانے کا روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے پر ابھارتے ہوئے کہا کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کا روزہ رکھنا، ہر سوموار کا اور ہر جمعرات کا روزہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 2 دنوں میں اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر
747 تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، کہ اعمال سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اوپر چڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اوپر جائیں اور میں روزے سے رہوں۔ ان دو دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سوموار کے دن روزہ رکھنا چاہیے، اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو اللہ کے یہاں جب اس کے اعمال چڑھتے ہیں تو وہ روزہ دار لکھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے دربار میں جب اس کے اعمال چڑھتے ہیں تو وہ روزہ دار لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا فائدہ ہے۔ اسی طرح نفلی روزے میں ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا۔ بہت سارے لوگ صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شعبان، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ 15ویں شعبان کے بعد آدمی روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، تو پھر رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ کیسے رکھ سکے گا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ نفلی روزے میں ایک اہم روزہ صوم داؤدی ہے۔ صوم داؤد علیہ السلام کا روزہ، یعنی آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ رکھے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1159، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد کان یصوم نصف الدہر، کہ اللہ کے نزدیک بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ آدھے زمانے تک روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک نفلی روزہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی شادی کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے، کہیں مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ نے ان کے اندر طاقت بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھی ہے، لیکن انتظامات کہیں نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5066، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابا لا نجد شیئا، کہ ہم لوگ چند نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اے نوجوانوں کی جماعت، شادی کرو، نگاہ کی حفاظت ہوگی اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو ضروری ہے ان پر کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے اس کی خواہش پر کنٹرول ہو جائے گا۔ چند باتیں میں نے بتائی نفلی روزے کے تعلق سے۔ پہلے میں نے یہ کہا کہ شوال کے 6 روزے کی بڑی اہمیت ہے، گویا کے زمانے کا روزہ ہے۔ پھر میں نے کہا عرفہ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا عاشورہ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا ایام 20 کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، گویا کہ یہ زمانے کا روزہ ہے۔ پھر میں نے کہا سوموار اور جمعرات کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس دن اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کو جو محبوب ہے ایک اہم روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ پھر اسی طرح میں نے یہ کہا نفلی روزے میں کہ جس کی شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے اور اپنے نفس پر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس سے اس کی خواہش میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اب میں چند روزے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ممنوع روزے۔ ممنوع روزے میں جو منع ہے اس روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے ہے مکروہ تنزیہی، پھر ہے مکروہ تحریمی، پھر اس کے بعد ہے ممنوع روزے، حرام روزے۔ پہلے تذکرہ کروں گا کہ مکروہ تنزیہی کیا ہے، یعنی ایسا روزہ جو صحیح نہیں ہے، کراہت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے اگر کوئی رکھ لے رہا ہے تو چلے گا، لیکن رکھنا کراہت پر محمول ہے
نہیں رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13، ام الفضل بنت الحارث کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں موجود تھے، تو لوگ آپس میں بحث کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں۔ تو ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ نبی کے دربار میں بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا۔ تو عرفہ کے دن حاجی کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، نہیں رکھنا چاہیے، مکروہ تنزیہ ہے، منع کیا گیا ہے۔ غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ثواب کا درجہ رکھتا ہے کہ 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، لیکن جو حاجی ہے اسے چاہیے کہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ پھر اسی طرح صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ آدمی آگے پیچھے نہ رکھ کے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھے، تو ایسے روزے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1144، لا یصوم احدکم یوم الجمعہ الا ان یصوم قبلہ او یصوم بعدہ، تم میں کا کوئی بھی آدمی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے، ہاں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھے۔ صرف جمعہ کے دن روزے کا اہتمام کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن عید کا دن ہے، وہ ہفتے کی ایک عید ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں رمضان میں وہ روزہ فرض ہے تو وہ جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح صرف سنیچر کا روزہ رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 744، لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض اللہ علیکم فإن لم یجد احدکم الا لحاء عنبۃ او عود شجرۃ فلیمضغہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ صرف سنیچر کے دن کا روزہ نہ رکھو، مگر ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر فرض کیا ہے، جیسے رمضان کے روزے میں سنیچر کا دن آئے گا تو روزہ رکھو۔ اگر کوئی چیز نہیں ملتا تو لکڑی ہی چبا لو یا انگور کا چھلکا ہی کھا لو، لیکن اس دن روزہ مت رکھو۔ تو یہ منع کیا گیا اس لیے کہ یہودی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ روزہ بھی مکروہ تنزیہی میں آتا ہے کہ رمضان کے استقبال کا روزہ رکھا جائے، رمضان کے آنے کے لیے 1-2 دن پہلے ہی سے روزہ رکھا جائے، رمضان کے استقبال میں روزہ رکھا جائے، تو ایسا روزہ بھی مکروہ تنزیہی میں آتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہر مہینے کے اخیر میں روزہ رکھتے ہیں تو وہ شعبان کے مہینے کے اخیر میں بھی رکھ سکتے ہیں، حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 14 حدیث نمبر 1914، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک اليوم۔ تم میں کا کوئی بھی آدمی 1 یا 2 روزے کے ذریعے رمضان کا استقبال نہ کرے، مگر وہ آدمی جو اس دن روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے تو روزہ رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں مکروہ تنزیہ کے تعلق سے، منع کیا گیا ایسا نہ کیا جائے۔ اب میں چند روزے کا تذکرہ کر رہا ہوں جو روزہ مکروہ تحریمی میں آتا ہے، یعنی حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وہ روزہ ہے کہ بغیر افطار کے لگاتار کئی روزے رکھنا، بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھنا، اس کو صوم وصال کہا جاتا، وہ منع ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1966، ایاکم والوصال، تم لوگ صوم وصال مت رکھو، بچو۔ پھر اسی طرح شک کے دن روزہ رکھنا وہ بھی منع ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 11، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم۔ پھر اسی طرح ہر دن روزہ رکھنا، کسی دن افطار نہ کرنا، وہ بھی مکروہ تحریمی میں آتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2377، من صام الابد فلا صام ولا افطر، جس نے ہمیشہ ہمیش کا روزہ رکھا، اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ اس نے افطار کیا، یعنی اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا اور اس کا افطار کرنا بھی نہیں ہوگا، اس کا روزہ چھوڑنا بھی نہیں ہوگا۔ وہ عورت روزہ نہ رکھے، یعنی نفلی روزہ، جس کا شوہر موجود ہو، ہاں شوہر کی اجازت کے ساتھ رکھ سکتی ہے۔ اب میں چند روزے کا تذکرہ کر رہا ہوں جو روزہ بالکل ہی حرام ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1140،
ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان صومین، دو روزے سے، ایک عید کے دن کا روزہ اور ایک بقرعید کے دن کا روزہ۔ ہم عید کے دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، دونوں روزہ منع ہے۔ اسی طرح ایام تشریق میں روزہ رکھنا، یعنی ذوالحجہ کی 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ کو ایام التشریق کی ایام اکل و شرب، وہ کھانے پینے کے دن ہے تو روزہ آدمی نہ رکھے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1141۔ اسی طرح عورت حیض سے ہو پھر بھی وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، بہت ساری عورتیں رکھتی ہے، یا نفاس کی حالت میں پھر بھی روزہ رکھے ہوئے، تو ایسا روزہ حرام ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الحیض کتاب نمبر 6 باب نمبر 6 حدیث نمبر 304۔ پھر اسی طرح آدمی روزہ رکھ رہا ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے، پھر بھی روزہ رکھے ہوا ہے، تو ایسا روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، کہ تم اپنے نفس کو قتل مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ جو روزے چھوٹ جائیں اسے جلدی پورے کر لیے جائیں، قضا روزے کا یہ حکم ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 40 حدیث نمبر 1950۔ ماں عائشہ کہتی ہیں جو روزے ہمارے چھوٹ جاتے تھے، کانا یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے تو ہم لوگ شعبان کے مہینے میں پورا کر لیتے تھے۔ پھر اسی طرح ہم پورے روزے کو لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، جو روزے چھوٹ گئے، یا چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 40۔ لا باس ان یفرقا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں کہ چھوٹے ہوئے روزے پورے ایک ساتھ رکھ لیے جائیں یا الگ الگ رکھے جائیں۔ اسی طرح شوال میں جو 6 روزے تھے لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں یا چھوڑ کے 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب ایک روزہ اور ہے، وہ ہے نظر والا روزہ، یا پھر آدمی صحیح حالت میں تھا بیمار اور اس نے روزہ نہیں رکھا، اس کے بعد وہ مر گیا، تو اس کے ولی پر ہے کہ روزہ رکھے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1952۔ تو یہ چند روزے کے تعلق سے یہ بات یہ تھی، پہلے میں نے کہا نفلی روزے جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، پھر میں نے حرام روزے کے بارے میں کہا کہ مکروہ ہے، چند روزے نہیں رکھنا چاہیے، جیسے جمعہ کے دن روزہ رکھنا، آگے پیچھے بھی رکھ سکتے، سنیچر کے دن آگے پیچھے رکھے، صرف سنیچر کو خاص کر لینا صحیح نہیں ہے۔ اور حرام روزے کے بارے میں کہا عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ جو روزے ہمارے چھوٹ گئے ہم لگاتار بھی پورے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم چاہے سفر میں تھے یا بیمار تھے یا عورتیں حیض کی حالت میں تھی، نفاس کی حالت میں تھی، تو ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے لگاتار رکھیں یا توڑ کے رکھیں، یہ گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں نفلی، ممنوع اور قضا روزے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔